یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ألف مرة. أما بعد، آج تصوف کے اس مجلس کی نسبت سے خیالات جو اس وقت ذہن میں ہیں وہ آپ کے سامنے ارشاد کروں گا، کیونکہ یہ مجلس جو ہے ہم منعقد کرتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، تزکیہ اور تصفیہ جس کا نام ہے، یعنی باطن کی اصلاح، اندر کو صحیح کرنا. اور یہ ذکر جو اذکار کی مجالس الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے مختلف جگہوں پر کرنے کی، یہ بزرگوں کا فیض ہے جس کے حکم سے یہ چیزیں جاری ہیں. اور آدمی کی انفرادی یا اپنی مرضی سے مجالس قائم نہیں ہوتی، بلکہ میرے شیخ رحم اللہ کا حکم تھا اس مجلس کو قائم کرنے کا. یہ ساری برکتیں انہی کی ہیں جس کے برکت سے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. خود تو تشریف نہیں لا سکے کبھی، اور نہ ہی سفر فرماتے تھے. میری بھی حضرت سے اللہ نے مجھ پر کرم اور فضل فرمایا ملاقات کا. تو آپ کافی ضعیف تھے اس وقت، کیونکہ آپ کو تو پرانے قابلین میں شمار ہوتا ہے، اور آپ تو ان حضرات کے ساتھ ہم درس رہے یا ہم صحبت رہے جو کہ اب اکابرین میں ہیں، جیسے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہم درس رہے. شیخ گبی رحمۃ اللہ کے زمانے میں رہے، حضرت سہارنپوری کی زیارتیں کی. تو بڑے درجے معمولی چیز تو نہیں تھا، ہمیں تو اللہ نے آخر میں ایک تحفہ دے دیا تھا جس کی نسبت سے ہلکی ہلکی جھلک ہمیں مل گئی، جس سے اللہ توفیق ہو گئی کہ ہمیں نبی کریم کی سنتوں سے بھی محبت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ذکر اذکار کی بھی ہمیں توفیق ہو گئی. نسبت کی بہت بڑی بات ہے، ظاہر ہے جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے لمبا فیض بناتے ہیں. اس عاجز کا تو کوئی کمال نہ ہے نہ ہوگا. میں تو جوتوں کی خاک بھی نہیں آپ حضرات کی، ان کے حکم سے یہ مجالس قائم کی جاتی ہیں. تو ایسی مجالس ذکر کی اذکار کی مجلس ہیں، یہ خالص بخالص یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کو باطن کی صفائی کہتے ہیں، اندر کی صفائی. کیونکہ اسی گناہ پر بہت زیادہ سزائیں ملنی ہیں آخرت میں. یہ جو گناہ ہے، ظاہر کے گند تو نکل جاتا ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا گند ہے اندر کا کہ باہر کی عبادتوں کو بھی گندہ کر دیتا ہے. جو ہم باہر کی ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے عبادتوں کو، ان کو بھی خراب کر دیتا ہے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ریا آ جائے تو نماز مکار ہو جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا آ جائے، ریا آ جائے، خراب ہو جاتا ہے. صدقہ کر رہے ہیں، خراب ہو جاتا ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ خود ایک گناہ بنتا ہے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ یہ باہر کی بھی جتنی ہماری عبادات ہیں ان کو بھی تباہ کرتا ہے، ان کو برباد کرتا ہے. اب کسی کو کیا پتہ، کوئی آدمی جو ہے کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے یا کوئی چیز کر رہا ہے، دکھاوے کرنا ہی پڑتا ہے، صدقہ دے رہا ہے یا مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، تو سب تو کہنے دے رہا ہے، لیکن بات تو ہے جب قبول ہو جائے
اللہ نے قبولیت کا درجہ رکھا ہے وہ اندر کی صفائی پہ رکھا ہے، قلب پہ رکھا ہے کہ جب وہ صاف ہوگا تو یہ تو صدقہ دے رہا ہے، یہ تو کام کر رہا ہے، یہ اس وقت قبول ہوگا جب تیرا اندر تو میں جانتا ہوں وہ پاک اور صاف ہوگا، اس کی نیت سے تو دے رہا ہے۔ پوری عبادات کا جو منبع ہے نا ہمارا سارا جتنا بھی ہے، اور آخری میں جس ترازو پہ تولا جائے گا نا اس ترازو کا نام اخلاص ہے۔ ساری جتنی عبادات ہوں گی ہماری، جس لمحے پہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جس جگہ کی کہ بھائی ساری عبادات کو جو تولا جائے گا وہ ایک ترازو ہوگا جس کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہوگا۔ اگر اخلاص پہ نکلے وہ عمل تو قبول، اگر اخلاص پہ نہیں نکلا تو ایسے لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، پکڑو، کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ تو وہاں یہ ایسی بات نہیں ہے مظلوم ہے جی ہم کیا کریں، پوری زندگی دی ہے، اس کی تم نے اپنی تیاری کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کی، اس پہ محنت کیوں نہیں کی؟ سوچنے والی بات ہے کہ یا تو ایسا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کہا نہ ہو کہ اپنے آپ کو صحیح کرو تاکہ آپ کی عبادت صحیح ہو، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ جب ہم یہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا ذکر ذات کرتے ہیں تو ہمارا نیت ایک ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ساری عبادات کو قبولیت کے درجے پہ لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ساری وہ محنت ہے، یہ اس طرح کام نہیں چلتا، نہیں جی پڑھ لی ٹھیک ہے، ہم نے یہ کر لیا جی، روزے رکھ لیے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اس اسٹینڈرڈ پہ لے جانے کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں گی تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اپنے باطن کو صاف کرو، کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے ظاہر کرو باطن گناہوں کو ختم کرو۔ تو یہ باطن کے گناہ جو ہیں اتنے خطرناک ہیں، انسان کو نظر بھی نہیں آتے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ غیبت مجھے بتائیں کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت ہم کرتے ہیں، ہم غیبت کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے جتنا ہم زنا کو برا سمجھتے ہیں، گناہ ہے نا، وہ کہنا زنا کی اس نے کرتے ہیں نا، زانی ہے، اور غیبت کو کچھ بھی نہیں۔ فرق کیا ہے کہ زنا کرنے کے بعد اگر ندامت کرتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن غیبت والا توبہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، میں نے کیا کی ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھیں، اور اس کی سزا جو ہے غیبت کی کتنی بڑی ہے۔ تو ظاہر کی گناہ پہ انسان کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ بھئی کوئی ڈرانے سے شرمانے سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، لیکن اندر کے جو گناہ ہیں، اب کسی کے بارے میں ہم بدگمانی رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں کتنے بڑے سجدات پڑھے ہیں آپ، بدگمانی رکھتے ہیں، غلط خیال رکھتے ہیں، کسی کو ہم اندر سے برا سمجھتے ہیں، کسی کو ہم یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، اب اس پہ توبہ ہی ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، کیونکہ اندر کا گناہ ہے نا، کچھ پتہ ہی نہیں، بس چلے جا رہے ہیں۔ سزا دیکھنے کہ سزا اس کے بارے میں کتنی سزائیں پورے حدیثیں ہیں اس کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی یہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کرنے کے ساتھ انسان کے سارے اعمال قبول ہوں گے۔ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ ہم بزرگی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یہ تو کمپلسری اور مسٹ ہے یہ اس چیز پہ محنت کرنا کہ ہمارا اندر صاف ہو جائے، اندر کی صفائی نصیب ہو، اندر ہمارا ساتھ ساتھ دھلتا رہے، تاکہ جو ہماری عبادات ہیں کل کو جو اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو وہ عبادت ہوتا سارا اللہ کی رحمت کا معاملہ، وہ چاہے تو بے حسابی داخل کر دے، لیکن ہمیں تو قانون کے مطابق چلنا ہی نہیں چلنا۔ دیکھتے تو اس کی رحمت میں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، عمل بھی ایک بھی نہ کریں، اور جاؤ تم جنت میں، تو کون روک سکتا ہے اس کو، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے یہاں تو کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا۔ لیکن ہمارا خوف، ہمارا ادب، اللہ کی عظمت اور شان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل ہم نے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو ہم اس حاضر میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو یہ نماز تو دھوکے سے پڑھتے تھے، ہم تو فراڈ کے ساتھ یہ چیز کرتے تھے، وہاں تو یہ اندر کی چیزیں شیشے کی طرح کھل جائیں گی سامنے، جیسے کتاب کھلتی ہے نا، ایسے سامنے ہوں گی، ساری دنیا کھڑی ہوگی، اچھا یہ وہ حضرت صاحب ہیں، ماشاء اللہ، اچھا یہ پیر صاحب ہیں، یہ فلاں امام صاحب ہیں، اچھا یہ قاری صاحب ہیں۔ اس وقت پتہ چلے گا حالات ہماری کیا ہیں، دنیا اور اس میں کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ جس پہ حضرت کو، پیر صاحب کو ساری دنیا سلام کرتی تھی، اور جب اس کے کٹھا چھٹا کھلے گا وہاں تو پتہ چلے گا اللہ اکبر، تو ننگا کر دیا گیا تمام عوام کے سامنے، شرمندگی الگ، برائی الگ، سزا الگ، ندامت الگ۔ اس سے بڑی چیز کہ کتنے بڑے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ ہم سے پوچھے گا تو مجھے دھوکہ دیتا رہا، کہ تو صدقہ تو چکر دے رہا تھا، تیری تلاوت کو تیرا خود چسکا تھا، تیرا معاملہ تیرا خود اپنی یہ بناوٹ تھی تیری ساری چیزیں، تو دنیا کے لیے کام کرتا رہا۔ اللہ معاف فرمائے ان تمام چیزوں سے، لیکن یہ ہمیں فکر نہیں، توجہ نہیں۔ تو اس چیز کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
تصوف کا نام دیا گیا ہے جس کو، کہ کیا بھی تصفیہ کرنا ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا طریقہ اللہ نے قرآن بتایا ہے. بڑا آسان آیت جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، کونوا مع الصادقین. اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے راستہ کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے اس پہ محنت کرنے کا، یہ کسی مصلی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بہت آسان بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. کہ دیکھو اگر تم انسان بننا چاہتے ہو، تقویٰ کہتے ہیں پاکیزگی، بالکل وہ مقام جس پہ ہمارے اعمال الحمدللہ اٹھتے چلے جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں متقی انسان. یعنی اس کے جو اعمال ہیں دنیا میں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا. یہ اس کی تعریف آج بھی آئی ہے، تقوی کی تعریف آج بھی آئی زبان پر الحمدللہ، کہ یہ اعمال وہ ہو جاتے ہیں، متقی کے اعمال وہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے شواہد دنیا میں ہو جاتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے نیک آدمی ہے. دنیا اتنی گواہیاں اٹھیں گی اس کی. حضرت زکریا نے کتنی گواہیاں ہوں گی مجھے بتائیں. اللہ والوں کی کتنی گواہیاں ہوں گی. چل ہم اور آپ گواہیاں دے رہے ہوں گے، پیچھے ہمیں اللہ معاف فرمائے کچھ سزا مل رہی ہوگی، لیکن ادھر اشارہ کریں یہ تو نیک آدمی تھا، ہم اس کی گواہی بن جائیں گے. تو یہ متقی حضرات جو ہیں وہ ان کی تو زندگی گواہی دیتی ہے کہ یہ بخشائیں اللہ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں متقی. اور یہ بننے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ بن سکتا ہے، ہر آدمی نے بننا ہے. کیا راستہ بتایا اس کے لیے؟ یہ نہیں بتایا طواف کرو، یہ نہیں بتایا فلاں عمل کرو، یہ نہیں بتایا بھائی اتنے عمل کرو، یہ کرو، کچھ نہیں بتایا. کیا راستہ بتایا؟ کونوا مع الصادقین. اس کا راستہ بتایا کہ یہ راستہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ کہ تم میرے جو صادقین، نیک صلاح، نیک آدمی جو ہیں ان کی صحبت کو اختیار کر لو. بس کیا آسان کر دیا طریقہ، کتنا کچھ نہیں شرط لگائی. پر کیا کہا؟ کونوا، ان کے ساتھ تم کیا کرو؟ صحبت اختیار. اللہ اکبر. یعنی کمال درجے کا آسان، اور اتنی آسان اور کتنی ضروری. اندازہ لگایا کہ ہمارے لیے اتنی ضروری کہ سارے اعمال کو، یعنی ہم ایسے پھر رہے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ گئے تو کیا ہوا؟ اس صف اس آدمی کے ساتھ جڑنے سے کیا فائدہ ہو گیا؟ سارے اعمال قبول ہونے شروع ہو گئے. ہم شاید کونوا مع الصادقین فرمایا. اور پھر درجات میں کہاں تک لگا، اس چیز کو تم قائم رکھو گے تو درجہ کیا بتایا کہ تمہارا درجہ کیا ملے گا؟ تم متقی ہو جاؤ گے. دنیا میں ہی تمہاری بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری چیزوں کو میں قبول کر لوں گا. کتنا انتہا دیا ہے. ہم جیسے گندا آدمی، ہزاروں برا حال، بڑا گندے آدمی، فوراً اللہ کے فضل و کرم سے کسی نیک انسان کی صحبت میں گیا نہیں اور اس کا کام بنا. بات سمجھ آئے گی نا کتنی ضروری چیز ہے. الحمدللہ کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے نا یہ. اچھا، اب اس میں یہ نقطہ جو میں آپ کے خدمت عرض کروں گا کہ کونوا مع الصادقین کام کیا کرتا ہے. اب یہ عبادت تو ہے نا، بھیا ہم نے اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا ہے. اب اس سے فائدہ ہمیں کس طریقے سے ہوگا؟ آج یہ سوچیں. بیٹھ تو سارے ہی ہیں، زید عبد سب آ گئے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھتے ہیں فائدہ کس کو پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بھی اس انسان کے ذریعے نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بھی اسی انسان پہ دے دیا جو اس کے پاس جانا چاہتا ہے. دیکھیں، یعنی وہ آدمی جو ہے اس کے اوپر فائدہ نہیں رکھا. فائدہ کس پہ رکھا ہے؟ کہ خود اس آدمی پہ فائدہ رکھ دیا کہ جو نیک ہونے کے لیے اس آدمی کے پاس گیا ہے. اس کی کنٹرول میں نہیں دیا. نہیں سمجھے بات میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں. تو میں اس آدمی کے پاس تو تم پہنچ گئے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہاں فائدہ بھی تمہیں اس وقت ملے گا. کس وقت ملے گا؟ اللہ اکبر، کہ جب تمہارے اندر یہ چیز ہوگی کہ تم فائدہ لینا چاہتے ہو، تم آخرت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم خوف چاہتے ہو، تم اچھا نمازی بننا چاہتے ہو، تم اچھے قسم کی عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اچھا تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہو، اچھے نوافل پڑھنا چاہتے ہو، اچھے طریقے سے دین اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہم اس آدمی کے پاس گئے تو فرمایا لیکن یہ فائدہ تمہیں اس آدمی سے اس وقت ہوگا کہ جب تمہارے اندر یہ چیز ہوگی. کیسے؟ کہ وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ کہ جس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کرے میں نے تجھے بھیجا ہے، اللہ کی رحمت سے ہے نا سارا بھیجتا ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جب میں رحمت کرتا ہوں، فضل کرتا ہوں، تو کسی انسان کو اٹھا کر اپنے دوست کے پاس بھیج دیتا ہوں. بس بھیج دیتا اس کے پاس. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دل بھی نہیں کرتا، وہ کھینچ رہا ہوتا ہے نفس، لیکن کھینچا جاتا ہے اس کی طرف، کھینچا جاتا ہے، آخر اس کو بٹھائی دیتا ہے اللہ پاک کی طرف. کون بیٹھتا ہے ان باتوں میں؟
تو کمال ہے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے نا کیسے انسان. تو وہاں کیا ہے کہ وہاں حاصل کرنے کی ہمیں ایک چیز سخت، سب سے بیسک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے ایک چیز لازم ہے، اس آدمی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چیز لازم ہے، یہ یاد رکھنا. وہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ. عقیدہ جس کو کہتے ہیں بلیف. اس آدمی پہ جتنا اس شیخ سے عقیدہ اس کا پکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی قدر اسی حساب سے میں تجھے فیض دوں. جیسے کہ ایک سمندر ہے، کتنا پانی سمندر میں بہت ہے نا، لیکن وہاں سے پانی اس کو اتنے ملے گا جتنا برتن آپ کے پاس ہوگا. سمندر کا تو قصور نہیں نا. فرمایا یہ آدمی تو میں نے مقرر کر دیا ہے، دنیا میں بیٹھا ہے، میرے بندہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن وہاں سے فیض وہی حاصل کرے گا کہ جس کا برتن جتنا بڑا ہوگا. اور اس کا برتن کا نام کیا ہے؟ عقیدہ. کہ جتنا اس انسان کا عقیدہ اس سے پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اسی قدر اس میں میرے فیوزات اور رحمتیں بننا شروع ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں فیض. کیا کہتے ہیں؟ فیض، بلیسنگ. اس کی بلیسنگ جو اس آدمی کی ملیں گی بیٹھنے کے ساتھ، جیسے 100 آدمی بیٹھے ہیں، ہر آدمی کو مختلف فیض پہنچے گا اس آدمی سے. یہ تصور بتا رہا ہوں آپ. ہر آدمی 100 آدمی بیٹھے ہیں، 100 آدمی مختلف فیض لے کے جائیں گے. جس کا عقیدہ پکا ہوگا الحمدللہ جولیاں دامن بڑھ کے چلا جائے گا. جبھی فرق ہوتا ہے مریدوں میں. حالانکہ ذکر بھی سب وہی کر رہے ہیں، بیٹھ بھی سب وہی رہے ہیں، لیکن اندر کی بات ہے کہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ کتنا پختہ سخت ہے. اتنے دن لوگ ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اتنے سالوں بیٹھتے ہیں، اتنے سالوں زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ کام نہیں بنتا. لیکن بعض آدمی اتنا پکا عقیدہ لے کر آتا ہے کہ الحمدللہ بیٹھا نہیں اور کام لے کے چلا جاتا ہے. پکا عقیدہ اس کا ہوتا ہے. تو جتنا عقیدہ پکا ہوگا. اب بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ جو ہمارے اس سلسلے کے بانی ہیں، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یقین تر کامل تر جن کا فیصلہ ہے، ہیڈ ہے اس کی گردتا ہے کہ اگر تیرا جتنا اپنے شیخ سے یقین پکا ہوتا جائے گا تو کامل ہوتا چلا جائے گا. کاملیت کی نشانی بتائی حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ نے کہ اس میں یقین پہ ہے تمہارے. یقین تر کامل تر، یقین تیرا پکا ہوتا چلا گیا اس آدمی سے، اور کیا ہوتا چلا گیا؟ تو بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے سلسلے کے مطلب ہمارے بزرگوں میں ایک معروف معصوف ہستی جو ہے، جس کا نام آپ حضرات سنتے ہیں الحمدللہ، ہر تصوف کے اندر ایک روشن چراغ کی طرف چمکتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام ہیں اور مجتہد ہیں اس کے تصوف کے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. پورے اکابرین ہمارے جو ہیں ان سے فیض یاب ہوئے، علم سے بھی اور عمل سے بھی. کتابوں انہوں نے لکھی اپنے شیخ کی تعریف کے اندر، جبکہ خود بہت بڑے بڑے علم کے سمندر دریا تھے، ان کا مقام تھا جیسے چمکتے ہوئے تارے ہوتے ہیں. تو وہ جب ان کی صحبت میں پہنچے تو ان کے یہ الفاظ ہیں بڑے بڑے اکابرین کے ہمارے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، عالم بنے ہیں تو ان کی صحبت سے ہم بنے ہیں، عمل آیا تو ہمیں ان کی صحبت سے ہمیں آیا ہے، کچھ کہنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو ہمیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہوئی ہے. حالانکہ وہ خود اتنے بڑے بڑے عالم تھے، بہت بڑے بڑے مفکر محدث. اور حضرت حاجی امداد اللہ مکی جو تھے وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، باضابطہ عالم کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، لیکن اللہ کا فیض تھا. یہ باطنی علم اور ظاہر علم میں فرق ہے نا دونوں میں. باطنی علم جو ہے اس کا حصول ڈفرینٹ ہے اور ظاہری علم کا حصول ڈفرینٹ ہے، لیکن دونوں جو ہیں اپنے اپنے مقام پہ علم رکھتے ہیں اور عالم ہیں. جو باطن کا علم رکھتا ہے وہ بھی عالم ہے، جو ظاہر کا علم رکھتا ہے وہ بھی عالم ہے. وہ باطن کے عالم تھے تو انہوں نے اس کو فیض پہنچایا. ان سے پوچھا کس نے کہ حضرت عقیدہ کیا چیز ہے اپنے شیخ سے. یہ بڑی عمدہ بات سن لیں، یہ بہت بڑی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. ایک تجربے کا اور اتنے بڑے امام مجتہد جس کو کہا جاتا ہے، ہر آدمی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے شیخ سے بھی عقیدہ کیا ہو. تو حاجی صاحب نے اس کی پہ بڑے خوبصورت ڈسکرپشن دی ہے. اردو سمجھ رہے ہیں نا، میری سمجھنے والی باتیں نہیں، انگریزی میں سنیں، یہ قیمتی باتیں. آپ سارے ماشاءاللہ اس لائن کے مالک ہیں. ایسا نہ ہو کہ خالی آ جائیں. اس وقت اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے تو پورا طریقے سے حاصل کریں. اس لیے ذہن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. ان سے پوچھا حضرت یہ عقیدہ کیا ہے، شیخ کے ساتھ عقیدہ کیسے رکھیں؟ تو انہوں نے عقیدہ بتایا. اللہ کرے ہمارا آلریڈی یہ عقیدہ ہو اپنے شیخ کے ساتھ، جو بھی آپ کا شیخ ہو. مطلب میں تو کوئی شیخ نہیں، آپ کے شیخ تو حضرت صاحب ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کو عقیدہ ایسے ہی پکا ہو جیسے کہ حاجی صاحب بنا رہے ہیں. بتاتے ہیں کہ پکا عقیدہ شیخ کا یہ ہے کہ
اس وقت کے جتنے بھی زندہ بزرگ ہوں ان کے مقابلے میں وہ اپنے شیخ کو منبع فیض سمجھے اور سمجھے کہ سارا فیض جو کچھ مجھے ملنا ہے فائدہ اسی سے ملنا ہے، کہ جس کو یہ ہو گیا تو سمجھے اس کو اپنے شیخ کے ساتھ عقیدہ پکا ہو گیا ہے۔ بہت بڑی بات، اب دنیا تو بڑی ہوتی ہے بزرگوں سے، اس میں کیا کمی ہے؟ سمجھے، ہم سوچتے نہیں کہ بھئی یہ کس طرح ادھر آ گیا، یہ اس طرف کس طرح آ گیا، لیکن فرمایا کہ جس اپنے شیخ سے جس کا عقیدہ اتنا پکا ہو جائے کہ زندہ بزرگوں میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان سب سے زیادہ فیض اور منافع مجھے اسی سے ملے گا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ انسان کا پکا ہو گیا اس طرح، تو اس عقیدہ کو کہتے ہیں عقیدہ، کنیکشن کا مطلب جیسے کہ اب یہ بجلی ہے، اس وائرنگ کر رہے ہیں آپ، لائٹ آ رہی ہے، اس کے بیچ میں سے کہیں وائر ٹوٹ جائے، کنیکشن ختم ہو جاتا ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ بجلی ڈف ہو جائے گی۔ اسی طرح شیخ کا جو کنیکشن عقیدے کے ساتھ جب مضبوط ہو جاتا ہے، جو فیض اور برکات ہیں اللہ کی طرف سے شیخ پر، وہ اس کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں عقیدہ ڈگمگایا، یہ سب اندر کی باتیں ہیں، ظاہر میں سب برابر، سب کریں ہم سب اپنے شیخ کی محبت دکھا رہے ہیں، ہم ہیں، لیکن اندر اللہ ہی جانتے ہیں نا کہ بھئی اگر محبت ہے تو ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ سمجھے نا، ترقی سے مراد یہ نہیں ہوا میں اڑنے لگا، نہیں، ترقی سے مراد یہ ہے کہ نمازوں میں وہ سرور آ جائے، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے میں وہ سرور آ جائے، ذکر اذکار سے محبت ہو جائے اور دنیا سے نفرت ہو جائے اور گناہ ایسے لگیں جیسے بچھو اور سانپ ہوتے ہیں۔ یہ ہے فیوز اور برکات اللہ کی طرف سے۔ مقصود تو انسان کا یہی ہے نا کہ عبادات میں لذت آنی شروع ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہونی شروع ہو جائے، وقت کو ضائع کرنا ختم کر دے، خوف خدا اور قبر کا خوف اتنا ہو جائے کہ کسی وقت بھی انسان کو آرام نہ ہو کہ بھئی ہمیں وقت ضائع نہ کریں، اور ہر وقت انسان کو اپنے گناہوں کی طرف نگاہ ہو، دنیا کی محبت میں ختم ہو جائے، یہ دولتیں، یہ مال، یہ مکان، یہ جھگڑے، یہ سب سے اس کا دل جو ہے وہ فارغ ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ آدمی جو ہے کامیابی سے اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ یہ چیز ملتی ہے اللہ والوں کے پاس سے، جو یہ حاصل کر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے الحمدللہ اس کو پورا فیض پہنچ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے پکا ہے، پکا عقیدہ ہے۔ حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حاجی صاحب کے عجیب تعلق رکھنے والے تھے، بڑے مرید بھی تھے اور ان سے اجازت یافتہ بھی تھے، عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ جب انسان کا عقیدہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ شیخ کی ہر چیز سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جوتے اٹھاتے ہیں، خانقاہوں کا آپ تو نہیں، ہم تو خانقاہوں میں رہے ہیں، یہاں تو خانقاہوں مول اتنا نہیں ہے، وہ جوتے اٹھائے تو پیر کو جوتے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ جوتے اٹھواتا ہے اور یہ کرواتا ہے، اس لیے بھائی بہت خطرے والے معاملات ہیں نا یہاں تو۔ جہاں خانقاہوں میں آپ جائیں جہاں واقعی اللہ والوں کی تزکیے ہوتے ہیں، تزکیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشاہد نے زندگی گزاری ہے، وہاں ماحول بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے الحمدللہ، وہاں ماحول تو بالکل تزکیہ اور تصفیہ ہوتا چلتا ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے الحمدللہ کہ حضرت جب کوئی آتے ہیں باقاعدہ اس پہ کمپٹیشن لڑائی ہوتی ہے کہ جوتے میں نے اٹھانے، لیکن وہاں ماحول ریا کا نہیں ہوتا، دکھاوے کا نہیں ہوتا، وہاں ماحول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض انسان جس کو کوئی مشکل سے چانس مل جاتا ہے اپنے شیخ کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے، تو میں نے ان پہ جذب آتے دیکھے، ان کو لوگ اٹھاتے تھے، اتنا جذب طاری ہوتا ہے کہ ان کے سارے لطائف جو الحمدللہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تصوف عجیب چیز ہے، یعنی اس سے بھی فیضان رکھتا ہے۔ تو اب یہ آپ کی عظیم مثال دے رہا ہوں حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ کی، کہتے ہیں جب حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے جاتے تھے تو میں کیا کرتا تھا کہ جس مقام پہ بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے میں اس مقام پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور جب ذکر کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا حاجی صاحب کا سارا فیوز میرے اندر اتر رہا ہے، انوارات سارے، یہ کتاب میں لکھا ہے انوارات آ رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ کیا ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ چلو میں دوسری جگہ کر کے دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے میں مختلف جگہ پہ جا کے بیٹھا تو بالکل اندر ٹھپ کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں عقیدہ پکا ہو جائے تو جو بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی ہر چیز سے انسان کو فیضان شروع ہو جاتا ہے، ان کے مکان کو دیکھ کے فیض آتا ہے، ان کی چیزوں کو دیکھ کے فیضان شروع ہوتا ہے، ان کے کسی آپ جیسے الحمدللہ خود حاجی عبداللہ بہادر بکی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کتنی محبت تھی آپس میں، مریدوں کو شیخ کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ کسی شخص کو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ اتار کے وہ لوگ امامہ پہنتے تھے اور سنت سے مسیح پہنتے تھے، تو حضرت رشید گنگوئی جو رحمۃ اللہ تھے انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اس شخص کو دیا، تبرکن دے دیا، اور تبرک تو بہت بڑی چیز ہے، کسی بزرگ کا مل جائے بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ حاجی صاحب کی محفل میں گیا تو اس نے کہا کہ حاجی صاحب
یہ حضرت نے مجھے دیا تھا امامہ، تو میرا دل کرتا ہے میں اس کا اہل نہیں، میں یہ آپ کو دے دوں، یعنی ان کو شیخ کو کہہ رہا ہے. تو حاجی صاحب نے کیا کیا کہ فوراً اس امامے کو اپنے سر پہ رکھ لیا اور فرمایا کہ یہ تو اس انسان کی طرف سے ہے جو بہت ہی بڑا انسان ہے، الحمدللہ اللہ نے یہ تبرک مجھے عطا فرما دیا. دیکھیے تو یہ کیا ہے، عقیدے کی بات ہے کہ ہر چیز میں انسان کو جو ہے فیض آتا نظر آتا ہے، فیض آتا نظر. حاجی صاحب کی بات بتاتا ہوں آپ کو. بیٹھے تھے تو کوئی شخص تھا، انگور لے آئے، ہدیہ لے آئے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ڈبہ مٹھائی کے لے آئے، کچھ چیز کی لے آئے، بزرگ ہوتا ہے ہاں کچھ چیز ہدیہ کرتا ہے. تو حضرت نے انگوروں کو دیکھا اور سب کو آواز ماری، آ جاؤ سب آ جاؤ. آ گئے، کہتے سب کھاؤ اس انگور کو. کھایا تو خاص خادم تھا ان کا. حضرت یہ وجہ کیا آپ نے یہ تبرک جو ساروں کو کھلایا، اس میں کیا خاص چیز تھی؟ کیا بتاؤں اس کیا خاص چیز تھی؟ فرمایا یہ جو آدمی ہدیہ لے کر آیا یہ حب فی اللہ، یہ بالکل خالص اس کا جو عقیدہ میرے ساتھ ہے نا بہت بلندی پر ہے، اور خالص اس کے اندر اللہ کی محبت ٹپک رہی تھی اس انگوروں میں. جو بھی انگور کھائے گا اس کا دل نورا نور ہو جائے گا. بات ویسی ہوتی. ہمارے حضرت فضل کشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر ہیں، ان کے یہاں تو جنگلوں میں ہے، تو جنگلوں میں ان کا چھوٹا سا کمرہ تھا، سارے وہیں جاتے تھے. تو حضرت نور اللہ مرقادو فرماتے ہیں اپنی مسجد فرماتے ہیں کہ وہاں یہ حال ہوتا تھا کہ حضرت کے جنگل میں بیریاں لگی ہوتی تھیں، تو آپ کے احاطے میں جو بیری تھی اگر کوئی اس کی بیر توڑ کے حضرت کی اجازت سے کھا لیتا تھا تو الحمدللہ کئی ہفتوں اس پہ درس تالی رہتا تھا، اللہ 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 کرتا رہتا تھا، جب تک کہ حضرت آ کے اس کو کنٹرول نہ کرتے تھے. یہ اللہ کی بات ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ کے عظیم راستہ ہے باتوں کو صاف کرنے کا، وہ کیا ہے؟ صحبت شیخ اللہ والے کی اندر کی برائی. اللہ نے راستہ دیا ہمیں، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ عقیدہ چاہیے. باقاعدہ دی عقیدے کے جا کے ٹکرے مارنا اور بیٹھنا یہ تو کچھ نہیں ملتا. عقیدہ پکا آدمی کا. اب میں آپ کو اپنے حضرت کی آخری بات بتاتا ہوں اس پر. حضرت کے مکتوبات جو مجھے خطوط لکھتے تھے اس میں حضرت نے ایک خط لکھا مجھے، بڑا ضروری خط تھا، خط نمبر 26 ہے میرا. آخر میں خط کو مضمون بنا کے آخر میں جو نصیحت مجھے کی تو وہ اسی عقیدے کے بارے میں فرمایا. فاروق صاحب ایک میری بات یاد رکھنا، یہ انداز تھا آپ کو بتانے کا کہ اگر آپ کا اپنے شیخ سے عقیدہ صحیح رہا اور پھر اس کی ڈسکرپشن کی عقیدہ بتایا کہ اگر آپ کو اپنے شیخ سے عقیدہ، ادب، خدمت، اطاعت رہی تو یاد رکھیں فیضات، برکات، اللہ کی رحمت مزید در مزید ہوتی چلی جائے گی. بس گرا باندھ دیا الحمدللہ. یہ ہے شیخ چلا گیا اس تب بھی تعلق رکھ سکتے ہیں، شیخ سے غائبانہ تعلق ہم رکھ سکتے ہیں کہ شیخ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، شیخ کو عقیدے سے کچھ فائدہ نہیں. جتنا عقیدہ بڑھتا ہے، میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جب عقیدے کی عروج ہوتا ہے جو لطائف جس پہ ذکر کرایا جا رہا ہے نا، یہ سارے لطائف الحمدللہ شیخ کا فیض بن کر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور بہت سے مقامات پر آپ یہ دیکھیں، بہت سے مقامات پر الحمدللہ شیخ کی شکل میں آپ کو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی، وظائف کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، یہ جو تصوف کی میں بات کر رہا ہوں. تو تین چیزیں جس نے اپنے رکھی شیخ کے ساتھ، عقیدہ، ادب، خدمت اور اطاعت. تو فرمایا در بدر اس کی جو ہے ترقی تین چیزوں میں، فیوز، برکات اور رحمت الہی مزید در مزید ترقی شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایک راستہ ہے آخرت کی کامیابی کا، گناہوں سے بچنے کا، ہم ایک اچھا مسلمان بننے کا اور تقوی حاصل کرنے کا. کوئی اس سے مراد یہ نہیں کشف، کرامات، پیری، مریدی یا ایسی چیزیں، اس کا کوئی ڈھکوسلہ ہمارے یہاں نہیں چلتا. خالص تصوف جو ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے؟ اللہ کی محبت اور قرب کی طرف لے جاتا ہے. اطاعت رسول، محبت رسول صرف سے انسان کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، سنت سے محبت شروع ہو جاتی ہے. ہر وہ منزل جو ہائی کلاس منزل ہوگی جنت میں حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب انسان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن محنت چاہیے، محنت. اللہ نے اگر آپ کو شیخ دے دیا ہے تو ان اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، وقت ضائع نہ کریں کہ ایک چیز مل بھی جائے، قیمتی راستہ نظر آ بھی جائے اور پھر ہم اللہ نہ کرے ایسا کہ جب آخرت میں کھڑے ہوں تو محروم ہاتھوں کھڑے ہوں. اللہ کہے میں تجھے وہاں تک پہنچایا بھی تھا، تجھے بتایا بھی تھا، تو تم نے اپنے اس پر محنت کیوں نہیں کی؟ تم نے حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟
تو بھائی وقت ضائع نہ کریں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آج بھی ہم اپنے عقیدوں کو صحیح کر لیں, اپنی محبتوں کو صحیح کر لیں, اپنے اصولوں کو زندگی صحیح کر, صرف اور صرف کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. کوئی کسی, ہم یہ سب کچھ جو کریں گے ہم اپنے شیخ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتے. اس میں شیخ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا ادب کر رہے ہیں, اس کو کیا مل رہا ہے؟ مجھے بتائیں. اس کا آپ عقیدہ صحیح کریں, آپ کو کیا, اسے کیا مل رہا ہے؟ کچھ چیز مل رہی ہے, اس کو ترقی ہو رہی ہے, مٹھائی آ رہی ہے, کچھ بھی, اس کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ اللہ نے کتنا بہترین طریقہ, خود بخود خود اس کے ہی ہاتھ میں ہے لینا سب کچھ, اس کے ہی ہاتھ میں ہے, جتنا چاہے تو لے جا. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ دیتا شیخ نہیں ہے, دیتا کون ہے؟ رب دیتا ہے. اس لیے تو شیخ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رکھا. دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے. ہم سب کچھ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں. پانا تو اللہ کو, حاصل تو اللہ کو کرنا ہے, لیکن ایک راستہ بتا دیا. بتا دیں اب خانہ کعبہ میں کیا رکھا مجھے بتائیں؟ پتھر ہی نا چاروں طرف, کچھ ہے؟ غور سے دیں گے پتھر لگے ہوئے اوپر, غلاف کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ راستہ یہ ہے, تجھے یہاں کی طرف منہ کرنا پڑے گا مجھے یاد کرنے کے لیے, اور یہیں سے تو مجھے پائے گا. تو ساری دنیا اس کی طرف جھک جاتی ہے. اللہ نے انوارات رکھ دیے, اس میں تجلیات رکھ دیے, تو سب آدمی جھکتے ہیں اس کی طرف, اپنی تجلیات ذاتی ڈال دیے. اسی طرح تصوف کے اندر اللہ تعالیٰ جو شیخ ہوتا ہے اس کے قلب کے اوپر اپنی تجلیات ذاتی کے انوارات ڈالتے ہیں. یہاں بتاؤں, اس کے قلب کے اوپر تجلیات انوار ذاتیات کے انوارات ڈالتے ہیں, جس سے وہ دنیا کو فیض دیتا ہے, دنیا سے فیض اٹھاتی ہے. اس کو پتہ بھی نہ ہو, اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ جو شیخ جو ہوتا ہے وہ تو ہر وقت اپنے گناہوں پہ روتا رہتا ہے بیچارہ. وہ تو کہتا ہے مجھے میرے حالات کیا ہیں, مجھے, اس کو تو اپنا فکر رہتا ہے. وہ بھی انسان ہے, وہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش, اللہ تعالیٰ ساری رات سارا دن. اس کو تو یہ بیچارے کہ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے, اپنی عبادت کو صحیح کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا کا وہ کیا پتا بیچارے کو میں کیا ہوں, وہ تو مت, لیکن اس میں تجلیات جو اللہ نے ڈالی تو سارے آدمی اس کی طرف جھک رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ہر زمانے کے اندر اپنے اولیاء کو پیدا فرما کر ان کے قلوب کے اندر اپنی تجلیات کو ڈال دیا, تاکہ لوگوں کو اتنی دور نہ جانا پڑے, اور جگہ بھی کام چلتے چلے جائیں. تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو ہمارے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. لیکن لوگوں کو فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے, فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی بھی صادق کامل شیخ جو ہوگا الحمدللہ اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. نہ دنیا مانگے گا, نہ دنیا چاہے گا, نہ اس کو یہ پتا ہوگا تو کیا کام کرتا ہے, تیرا کیا درجہ ہے, تیرا بینک بیلنس کیا ہے, یہ بڑا امیر آدمی ہے, اس کے ساتھ چلوں گا تو الیکشن میں جیت جاؤں گا, اس کے ساتھ چلوں گا تو میں اس کو قابو کر لوں گا. ایسے لوگ قابو کرتے ہیں نا بڑے بڑے امیر لوگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو. اس کے یہاں تو کوئی پتہ نہیں کون فقیر ہے, کون امیر ہے, کون چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے. اس کو تو ایک ہی پتہ ہے کہ جس کے اندر تقوی محبت ہوتی ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.